بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. سامعین کرام، رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہونے والا ہے، جس کے فضائل و برکات سے ہمیں خوب استفادہ کرنا ہے اور لاک ڈاؤن میں فارغ اوقات کو بہت ضروری اور اہم کام میں صرف کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں اتارا گیا۔ گویا رمضان کا مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے زیادہ وقت قرآن کریم میں لگایا جائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم کے 5 حقوق آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ وہ حقوق توجہ کے ساتھ سن کر عمل اور زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اور اس کے حق ہونے میں ذرہ برابر شبہ نہیں۔ اس میں کسی انسان کا یا جن کا یا کسی دوسری مخلوق کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو حروف کی ادائیگی اور قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے، ماہرین سے اسے سیکھا جائے۔ اس کے لیے اس مبارک مہینے میں کچھ وقت ضرور نکالا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ اس سے بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے۔ دنیا کی تمام کتابوں کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر جو دنیا کی سب سے سچی اور سب سے اچھی کتاب ہے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی طرف کوئی توجہ نہیں، جو بہت بڑی ناانصافی اور ظلم ہے، قرآن کریم پر بھی اور خود اپنے آپ پر بھی۔ بعض کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ تو عربی، انگریزی وغیرہ مختلف زبانوں میں قرآن کریم سمجھ کر ہدایت حاصل کریں اور مسلمان محروم رہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے۔ اس لیے سبھی حضرات اس مبارک مہینے میں قرآن کریم سمجھنے کی طرف بھی قدم بڑھائیں۔ اس کے اکثر حصے کا سمجھنا اور سمجھانا آسان ہے، چاہے موبائل سے معتبر ترجموں کو سن کر یا معتبر ترجموں اور تفسیروں کو دیکھ کر۔ اس کے بغیر دل و دماغ میں پوری تبدیلی اور زندگی میں کوئی حقیقی انقلاب نہیں آ سکتا۔ ہاں، البتہ اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے وہاں اپنی رائے نہ چلائیں، بلکہ معتبر علماء حق سے رہنمائی حاصل کریں۔ چوتھا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے، چونکہ اگر قرآن کریم کو صحیح پڑھا بھی جائے اور سمجھا بھی جائے مگر عمل نہ کیا جائے تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا اور انسان بالکل ہی ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کے احکام و ہدایات پر عمل کیا جائے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کا پیغام دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کے احکام و ہدایات کی تبلیغ کی جائے۔ یہ قرآن کریم کے 5 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لایا جائے اور اس بات کا یقین رکھا جائے کہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، سیکھا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے اور قرآن کریم میں تدبر اور غور و فکر کیا جائے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں۔ امید ہے کہ سبھی حضرات قرآن کریم کے ان حقوق کو زندگی میں اور عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق